السلام علیکم میری یوٹیوبس کی فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اچھا رکھے، سب کو خوش رکھے۔ تو آج میں لوکی کی سبزی بنانے جا رہی ہوں۔ سادہ سبزی بنے گی جس میں نے ادرک لہسن کو چاپ کر کے لے لیا ہے۔ ہری مرچی تھوڑی سی کاٹ لوں گی میں ابھی، اور 3 ٹماٹر کاٹ رہی ہوں۔ بس اس کے اندر اور 2 کاندے لگیں گے، زیادہ کچھ نہیں لگے گا۔ آج دل بہت اداس ہے، 2-3 دنوں سے کافی پریشان سی ہوں میں۔ 2-3 دن سے کیا دیکھا جائے تو 1 مہینے سے میں کافی پریشان ہوں، لیکن پھر بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ایک دن سب کچھ بہتر کرے گا، سب چیز بہتر کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ایسی ہوگی، یا یہ چیز مطلب ہمارے ساتھ ہوئی، یا چیز ہماری چلی گئی۔ لیکن اللہ پر یقین ہے کہ ایک دن وہ ہمیں ایسی چیز سے نوازے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ جو اللہ نے ہم سے لے لی، شاید اس میں کچھ ہماری ہی بہتری تھی جو چلی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ دے گا اس میں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی بہتر میں ہمارے لیے چھپا ہی ہوگا۔ کیونکہ بہت سے بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں ہماری، جس سے اللہ سے دیکھا جائے تو شکایتیں بڑھ جاتی ہیں، اور دیکھا جائے تو ہمارا یہ حال ہے اب کہ جیسے ہمیں آرائشیں ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، ہم دھیرے دھیرے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی تکلیف پریشانی ہمیں ہوتی ہے تو ہم پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ میں بولوں گی کہ آج کل ہمارا حال یہی ہے، میں دوسرے کو نہیں بولوں گی، میں خود کو ہی بولوں گی کہ سب کا یہی حال ہے، میرا کیا سب کا یہی حال ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے اللہ ایک دن ضرور سب بہتر کرے گا، دیکھا بہت بہتر ہوگا اس دن۔ تو میں نے یہ زیرہ ڈال دیا ہے بگار میں، اور ابھی میں اس میں میں نے جو ادرک لہسن چاپ کر کے رکھا تھا وہ، اور جو میں نے مرچی تھوڑی سی کاٹ کے رکھی تھی میں وہ ڈال دوں گی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسیپی بھی بتا رہی ہوں، اور ایسے ہی میرے دل و دماغ میں کچھ ایسی بات آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی میں چینل دیکھ رہی تھی تو اچانک سے مفتی صاحب کا ایک چینل ہے وہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے ایک اسٹوری بتائی تھی، نظریے کے حساب سے، کہ ایک رائٹر کی فیملی رہتی ہے۔ ایک دن وہ رائٹر اپنے لائبریری میں بیٹھے کچھ سوچتے رہتے ہیں، اور کاغذ قلم اٹھا کر کیا کرتے ہیں، وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ پچھلے سال ان کے ساتھ کیا کیا برا ہوا، وہ سب لکھتے ہیں۔ اور نظریے کی بات بتائی گئی ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے اور اچھا ہی کرتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مطلب پچھلے سال میں بہت بیمار پڑا تو میری پت کی تھیلی نکال دی گئی، اور میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرا بیٹے کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی دن تک بستر پہ رہا، اس کو پلستر لگا تھا، اور وہ ڈاکٹری کا ایگزام نہیں دے پایا۔ اسی سال ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، بہت ہی برا سال تھا وہ، ایسا بتایا گیا تھا۔ تو ایک ان کی بیوی آتی ہے اور آ کے ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ پڑھ کے چپ چاپ چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا نظریہ بتاتی ہے کہ ایک باہر جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ایک کاغذ لا کر ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے۔ تو مجھے یہ چیز ان کی بہت اچھی لگی بتانے کی، کہ ان کی بیوی کیا کہتی ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہسبینڈ پڑھتے ہیں کہ پچھلے سال مجھے میرے پت کی تھیلی نکال دی گئی اور مجھے اس بیماری سے نجات ملی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے کہ مجھے اس بیماری سے نجات ملی اور میں صحت مند ہو گیا۔ میرے بیٹے کا کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں کار پوری ڈیمیج ہو گئی، لیکن اللہ کا اتنا کرم تھا کہ میرا بیٹا صحیح سلامت رہا، میرے بیٹے کو خالی تھوڑی سی چوٹ آئی اور وہ پھر تھوڑے دنوں بعد صحت مند ہو گیا۔ وہ چیز انہوں نے بتائی، اور پھر بتایا کہ
میرے ابا کا انتقال ہوا تو وہ 82 سال کے یعنی 82 سال کے تھے، پھر بھی انہوں نے کسی کی مدد لیے بغیر، کسی سے سیوا کرائے بغیر ان کا انتقال ہوا اور وہ اللہ سے جا ملے۔ تو یہ بیوی کا نظریہ تھا کہ اس نے پازیٹیو پوائنٹ بتائے، اور ایک مطلب میں ہسبینڈ وائف ایسا نہیں بول رہی ہوں، میں ایک پرسن کے حساب سے بول رہی ہوں کہ یہ نظریہ ہے، بتایا گیا ہے کہ مطلب جو بھی ہوتا ہے نا تو برا مت سوچیں، یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ہماری کوئی بہتری چھپی ہے اور آگے جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ میری ایک فرینڈ ہے، وہ بھی مجھے ہمیشہ یہی بولتی ہے، سارا نام ہے اس کا، کہ کبھی بھی نگیٹیو مت سوچ، یہ سوچ کہ ہاں اس میں کوئی بہتری چھپی ہے اور آگے ہمارے لیے اللہ نے بہتر ہی رکھا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ کتنی بھی دکھ اور کتنی بھی پریشانی آ جائے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بہتر کرتا ہے اور بہت آگے چل کر بہتر کرے گا۔ اس طرح مجھے بھی امید ہے کہ اللہ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا اور آگے میرے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے لیے کس چیز میں بہتری ہے اور کس چیز میں نہیں۔ ہم تو مانگ لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ چیز چاہیے، دعا مانگ لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہمارے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو میری لوکی کی سبزی آپ نے دیکھی، میں نے اس میں زیرے کا بگار دیا اور ادرک لہسن چاپ کیا تھا اور جو مرچی وہ کاٹ کے ڈالی اور 2 کانڈے میں نے کاٹ کے ڈالے، پھر لوکی اور ٹماٹر ڈال دیا اور ہلدی ڈالی میں نے، اور لال مرچی کا آدھا مرچی پاؤڈر ہی ڈالا، زیادہ نہیں، اور بس میں نے اس کو ڈھک کر پکایا ہے۔ اور اس کو ایسے ہی ڈھک کر پکائیں گے جب تک یہ سوندھی نہیں ہو جاتی ہے۔ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوکی اپنا پانی خود چھوڑتی ہے، لوکی اپنا پانی خود چھوڑتی ہے اور اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے۔ کبھی ایسے بنا کر دیکھیے، لوگ چنے کی دال کے ساتھ بھی اس کو بناتے ہیں، بہت ہی اچھی بنتی ہے، لیکن اگر آپ چنے کی دال کے ساتھ بناتے ہیں تو پلیز کوکر میں بنائیے گا، کیونکہ چنے کی دال گلتی نہیں ہے، تو کوکر میں بنائیں گے تو زیادہ اچھا بیٹر رہے گی، آپ کی لوکی اور چنے کی دال دونوں اچھے سے گل جائے گی۔ ایسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیے گا، میری لوکی دیکھیے گا بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بنے گی۔ بس میرے کو پتہ نہیں کیوں آج دماغ ایسا اداس تھا، تو کچھ باتیں ایسے من میں آ رہی تھی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، اور کچھ نہیں۔ بس یہی مطلب دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے اور جو کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا میرے لیے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جتنے بھی تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور کرے، میری کیا ہر کسی کی، اور سب کو سکون عطا فرمائے۔ سکون بہت ضروری ہے، سب سے مین چیز سکون ہے، سکون بہت ضروری ہے، چاہے ہم تھوڑا کیوں نہ کمائیں لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سکون عطا فرمائے۔ بس میری یہی دعا رہتی ہے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اور دیکھا جائے تو خیر و برکت عطا فرمائے تو ضروری نہیں کہ وہ پیسہ ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت کی زندگی دی ہے، یہی ہمارے لیے خیر و برکت اور بہت اچھی چیز ہے، اچھی اولادیں دی ہیں، گھر کی خود کی چھت دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو بس اللہ کا اسی طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور جب ہمیں آسانیاں اور آرائشیں ملنے لگتی ہیں تو پتہ نہیں کہاں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ خیر، ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھیں، بس میری یہی دعا ہے۔ دیکھیے میری لوکی کی سبزی بھی تیار ہو گئی ہے، میں دال بگارنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ دال میں صرف تھوڑے سے لہسن ہی ڈالوں گی اور زیادہ کچھ نہیں، اور ایک سکھی مرچی کاٹوں گی۔ آج میں نے سادہ کھانا ہی بنایا ہے، آج ہے سنڈے، اور انشاءاللہ آج ہی آپ کو یہ بلاگ مل جائے گا، کیونکہ چھوٹا سا بلاگ ہے، میں نے زیادہ کوئی بڑا بلاگ بنایا نہیں، کیونکہ ایسے ہی پتہ نہیں کیوں تھوڑا کافی دنوں سے پریشان سی چل رہی تھی میں، تو خیر جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ پاک سب کو اچھا رکھے، سب کو خوش رکھے، میری تو بس یہی دعا ہے، اور یہی میں دعا کرتے رہوں گی۔
بس آپ لوگ بھی مجھے اپنے پیار دیں، سپورٹ دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں پکا بولتی ہوں لوگوں کے کالز آنے شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے میسیج آنے شروع ہو جائیں گے، تو پلیز نہ کال کرے نہ میسیج کرے، اور کچھ کمنٹس تو میرے گھر کے دروازے تک بھی آ جائیں گے یہ کہ کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے، کیا ٹینشن ہے۔ ارے انسان ہیں ہم، اور یہ جو دنیا ہے ہمارا، یہ تو سمجھ لو اس میں مصیبتیں پریشانیاں تو چلتی رہتی ہیں، تو کمنٹس اور یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان پریشان رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کا مسئلہ چلتا ہے۔ بس یہ آپ دعا کریں کہ بھائی جس کی بھی جو پریشانی ہے، جس کی بھی جو مصیبت ہے، اللہ پاک ان کو آسان کرے، ان کی پریشانیاں دور کرے، ٹھیک ہے؟ تو میری سبزی کیسی لگی آپ کو بتانا، دعا میں یاد رکھے۔ بائے، اللہ حافظ۔